و اہداف پر گفتگو ہوئی۔ رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے لاہور پنجاب پاکستان میں بزنس مین ملک شوکت سے ملاقات کی۔ رکن شورا نے ملک شوکت کو دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ فیضان مدینہ کراچی اور فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور کا وزٹ کرنے کی دعوت بھی دی۔ لاہور پنجاب پاکستان میں FGRF اور یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کے درمیان MOU سائن کیا گیا۔ رکن شورا عبدالوہاب عطاری نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کے حوالے سے بھی آگاہی دی۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں 11ویں شریف کے سلسلے میں فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 3 اکتوبر 2025 کو مدنی مذاکرے کا انعقاد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے شرکاء کو اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا، سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ मुंहिंजो नालो मोहम्मद इसाक आहे ऐं टनो मोहम्मद खान खां हिते फैज़ान मदीना में आयल आहियां। मुंहिंजो अमीर अहले सुन्नत खां इहो सुवालु आहे त असां मुख़्तलिफ़ एप्लीकेशन आङुर सां जेको आहे सो हलाईंदा वेंदा आहियूं ऐं ॾिसंदा वेंदा आहियूं, पंहिंजो टाइम जेको आहे सो ज़ाया कंदा वेंदा आहियूं। त अमीर अहले सुन्नत खां इहो सुवालु आहे त छा क़यामत ॾींहुं असांजी इन आङुर जो बि हिसाबु थींदो? इन जो असांखे जेको आहे सो जवाबु ॾिजो, महिरबानी, जज़ाकल्लाह। امیر سنت محمد اسحاق بھائی نے جو سندھی زبان میں سوال کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جو موبائل پر ایپلیکیشن استعمال کرتے ہیں، جو اس پہ انگلیاں سے ہم اس کو اوپر نیچے کرتے وغیرہ ہیں، اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں، ان کے ذریعے ہم معلومات کر لیتے ہیں یا کسی کو میسج کرتے ہیں، تو کیا ہماری انگلیوں سے بھی قیامت کے دن حساب لیا جائے گا؟ اس کا جواب ارشاد فرما دے۔ بات تو بڑی باریک اور پتے کی ہے انہوں نے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انگلی ہلائی تو کیوں ہلائی، روکی تو کیوں روکی، یہ دھاگا توڑا تو کیوں توڑا، ادھر چھوا تو کیوں چھوا۔ ہر حرکت اور ہر سکنت، حرکت مانے ہلنا جلنا، سکنت مانے ٹھہراؤ، ٹھہر جانا، اسٹاپ، ہے نا؟ ان پر سوالات تو ہیں، کیوں، کیسے اور کس لیے کیا۔ اب اس میں جو مطلب یہ عام طور پہ یہ کام اس طرح کے مباح ہوتے ہیں، نہ ثواب نہ گناہ، ناجائز نہیں ہوتے۔ یہ عام طور پہ بات ہے، جب ناجائز تھے تو وہ تو میرا الگ ہے، تو ناجائز نہیں ہوتے تو ان میں اگر اچھی نیت نہ ہو نا تو پھر اس کا بھی قیامت اس کا حساب ہے۔ اچھی نیت ہے، جس کو شریعت اچھی نیت ہونا تسلیم کرے۔ ہماری مرضی سے تو بریانی اچھی لگتی ہے، یہ اچھی نیت ہے اس لیے کھاتا ہوں، تو یہ تھوڑی چلے گی۔ شریعت جس کو اچھی نیت تسلیم کرے، اچھی نیت ہے اس کی، تو اب اس کا مباح جو ہے وہ عبادت میں تبدیل ہو جائے گی، وہ کام عبادت بن جائے گا، تو اب اس کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا۔ ورنہ مباح کام جس میں ثواب نہ گناہ، اس کا تو حساب تو ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوف خدا کی بات کی انہوں نے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ ہماری جو زندگی کا انداز جو ہے نا، بچ نہیں پاتے۔ خالی موبائل ہی کا نہیں ہے، ہر چیز میں ہی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ احیاء العلوم میں اس کی تفصیلات مل سکتی ہیں، کہیں فیضان سنت جلد اول میں بھی شاید اس کی تفصیلات ہیں۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں خصوصی مدنی مذاکرے کا بھی انعقاد کیا گیا۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، یا سیدی، عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے مزاج اور مرضی کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو چہرے کے تغیرات اور خد و خال بدل جاتے ہیں، غصے کی کیفیت ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ مشکلات میں بھی الحمدللہ یا سیدی آپ مسکرانا اور خندۂ پیشانی، اس بارے میں ہماری اگر تربیت ہو جائے کہ ہمارے اندر یہ مستقل طور پر یہ چیز کیسے آ سکتی ہے کہ کوئی بھی خلاف مزاج کوئی کام یا بات ہو مگر پھر بھی ہمارا چہرہ مسکراتا ہی رہے۔ اصل غصہ تو دیکھو مجھے آتا ہے، ایسا نہیں غصہ نہیں آتا، یہ تو پھر جھوٹ ہو جائے گا۔ غصہ مجھے بھی آتا ہے لیکن مجھے کم آتا ہے۔
مجھے کم آتا ہے اس میں کہ جس کو غصہ وہ یعنی کہ دیر میں آئے اور جلدی چلا جائے، یہ اس کی حدیث پاک میں تعریف ہوئی ہے، اور جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر میں جائے اس کی مذمت ہوئی ہے۔ تو غصہ تو آتا ہر ایک کو آتا ہے ظاہر، اب غصہ بعض اوقات تو اللہ کے دین کے لیے آتا ہے، وہ ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ راہ خدا میں جہاد جو صاحبان کیا کرتے، تو غصہ نہیں آئے گا تو ہنستے ہنستے تو وہ لڑیں گے نہیں نا، غصے میں ہی مطلب وہ ان کا مقابلہ کریں گے دشمنان خدا و مصطفیٰ کا۔ تو بہرحال یہ کہ اپنی ذات کے لیے جو غصہ آتا ہے نا، اس میں بندہ جو اس کو پیے، ضبط کرے اور کوئی ایسا انداز اختیار نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہو۔ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہو، ان کے لیے جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے جس سے گزر کر وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو یوں غصے کو ضبط کرنا چاہیے، پینا چاہیے۔ تو اب مسکرانا عادت ہے میری، بس میری خواہش ہے کہ میں مسکرانا بھول نہ جاؤں، مرتے وقت مسکراتا ہوا جاؤں، اللہ پاک کی ملاقات کے لیے، ملاقات کے شوق میں، اور محبوب کے جلوے سامنے ہوں، کاش۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہوا، شعبہ جات کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور ٹیلی تھون مہم کے حوالے سے تجاویز و اہداف پر گفتگو ہوئی۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 2 اکتوبر بروز جمعرات کو شعبہ جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں نگران ڈویژن مشاورت فیصل آباد، نگران شہر مشاورت جامعۃ المدینہ کے ناظمین، مدرسۃ المدینہ کے ناظمین، جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ خود کفالت کے ذمہ داران، مدرسۃ المدینہ بالغان کے ڈویژن ذمہ دار، شعبہ امام مساجد کے تحت ڈویژن اور شہر ذمہ دار اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ رکن شورا اور نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی تنظیمی و اخلاقی رہنمائی کرتے ہوئے شعبہ جات کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور ٹیلی تھون 2025 کے حوالے سے تجاویز پر گفتگو کی۔ نگران پاکستان مشاورت نے اسلامی بھائیوں کو ٹیلی تھون مہم میں عطیات جمع کرنے کے حوالے سے اہداف دیے۔ رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری نے لاہور پنجاب پاکستان میں بزنس مین ملک شوکت سے ملاقات کی۔ رکن شورا نے ملک شوکت کو دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ فیضان مدینہ کراچی اور فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور کا وزٹ کرنے کی دعوت بھی دی۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے۔ لسبیلا بلوچستان پاکستان سے عاشق رسول کا ایک قافلہ بذریعہ بس فیضان مدینہ کراچی کے لیے روانہ ہوا۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوگی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو، چلو۔ لاہور پنجاب پاکستان میں FGRF اور یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کے درمیان MOU سائن کیا گیا۔ رکن شورا عبد الوہاب اتاری نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کے حوالے سے بھی آگاہی دی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب میں قائم یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں FGRF اور یونیورسٹی کے درمیان شجرکاری مہم کے حوالے سے معاہدہ ہوا، جس میں ڈین فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا پروفیسر ڈاکٹر سلیمان عزیز لودھی اور مرکزی مجلس شورا کے رکن عبد الوہاب اتاری نے شرکت کی۔ اس موقع پر مفاہماتی یادداشت پر یونیورسٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر سلیمان عزیز لودھی اور FGRF لاہور کے ذمہ دار نے باضابطہ دستخط کیے۔ اس موقع پر رکن شورا عبد الوہاب اتاری نے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی اور عاشقان رسول کو ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی۔ بعد ازاں رکن شورا اور یونیورسٹی عہدیداران نے شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودے بھی لگائے۔ اس حوالے سے رکن شورا اور دیگر نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ میں ویلکم کرتا ہوں دعوت اسلامی کا جو ہمارے پاس ڈیلیگیشن آیا اور انہوں نے ماشاءاللہ ٹائم نکالا اور آ کے یہاں پہ شجرکاری مہم کو سٹارٹ کیا۔ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ وہ یہ کام جو فلاحی کام ہے وہ بڑے شوق اور ذوق سے کر رہے ہیں۔ کریکٹر بلڈنگ اور
जो दूसरे मामलात हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी दुनिया में बड़े ही अच्छे तरीके से उसको वो अंजाम दे रहे हैं। और इस मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आपका कोऑपरेशन रहेगा और हम बच्चों को इंशाल्लाह जो भी है सेमिनार्स के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू, जो भी हमारे से हो पड़ा बन पड़ा हम ज़रूर करेंगे और आपको गाहे बगाहे मौका देंगे कि आप आएँ और आगे हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करें। MOU भी साइन किया गया है जिसके तहत इंशाअल्लाह तबारक व तआला वक्तन फ़क्तन दावत इस्लामी FJRF के प्लांटेशन का सिलसिला भी इस यूनिवर्सिटी में होता रहेगा और माशाल्लाह इदारे के ऑफिसर्स के साथ स्टूडेंट्स की करैक्टर बिल्डिंग के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वक्तन फ़क्तन इंशाअल्लाहुल करीम जो शॉर्ट कोर्सेज़ हैं उसको भी ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। बहरिया इनकलेव इस्लामाबाद में एक इस्लामी भाई के घर पर महफिल नात, बिलू एरिया में एक कंपनी में इज्तिमाई मिलाद, रुकन शुरा हाजी वक़ारुल मदीना अत्तारी ने शुरका को नेकी की दावत भी पेश की। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बहरिया इनकलेव की एक सोसाइटी में महफिल नात का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के अफसरान और स्टाफ और दीगर आशिकान रसूल ने शिरकत की। महफिल नात का आगाज तिलावत नात से हुआ। रुकन शुरा हाजी वक़ारुल मदीना अत्तारी ने कमालात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वसल्लम के मौजू पर सुन्नत भरा बयान किया और शुरका को भी सुन्नतों पर अमल करते हुए नेक अमाल करने, नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और दावत इस्लाम के दीनी माहौल से वाबस्ता रहने की तरगीब दिलाई। दौरान बयान रुकन शुरा ने आशिकान रसूल को दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात का तारुफ पेश किया और आलमी सतह पर होने वाले दीनी और फलाई कामों से मुतालिक आगाही देते हुए इन्हें फैज़ान मदीना इस्लामाबाद का विजिट करने की दावत भी दी। हाजी वक़ारुल मदीना अत्तारी ने दुआ करवाई। आखिर में सलातो सलाम भी पढ़ा गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया में शोबा मदरसतुल मदीना बालिगान के तहत एक निजी कंपनी में इज्तिमाई मिलाद का इनेकाद किया गया जिसमें ताजिरों, मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात और शोबे से वाबस्ता इस्लामी भाइयों ने भी शिरकत की। इज्तिमाई मिलाद का आगाज तिलावत नात शरीफ से हुआ। रुकन शुरा हाजी वक़ारुल मदीना अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान किया और दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहने का ज़हन भी दिया। आखिर में मदरी कायदा और नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल करने वाले इस्लामी भाइयों में स्नात तकसीम की गई। रुकन शुरा हाजी वक़ारुल मदीना अत्तारी ने दुआ करवाई। आखिर में सलातो सलाम भी पढ़ा गया। फैज़ान मदीना सरगोधा पंजाब और हैदराबाद सिंध में शुबा मदनी कोर्सेज के तहत मुअल्लिम कोर्सेज मुनाकिद किए गए। इस्लामी भाइयों की एक मुअल्लिम को कैसा होना चाहिए समेत दीगर अहम उमूर पर रहनुमाई की गई। सरगोधा पंजाब पाकिस्तान के इलाके अली टाउन में कायम फैज़ान मदीना में 14 सितंबर को मुअल्लिम कोर्स का इनेकाद किया गया जिसमें डिवीजन सतह और तहसील सतह के जिम्मेदारान ने शिरकत की। मुअल्लिम कोर्स ने इस्लामी भाइयों को कोर्स की अहमियत के हवाले से बताया और मुअल्लिम कोर्स किस अंदाज में करवाया जाए ताकि आइंदा मजीद मुअल्लिमीन तैयार हों और ज्यादा से ज्यादा मकामात पर ये कोर्सेज मुनाकिद किए जा सकें के हवाले से रहनुमाई की। इस कोर्स के दौरान निसाब, तदरीसी अंदाज और तरबियती उसलूब पर रहनुमाई का सिलसिला हुआ। उर्दू, इंग्लिश और दीगर मुख्तलिफ जबानों के हवाले से भी ज़हन दिया गया ताकि दावत इस्लामी का दीनी काम बेहतर अंदाज में पहुंच सके। इस मौके पर इस्लामी भाइयों ने अज़म किया कि वो न सिर्फ खुद कोर्सेज करवाएंगे बल्कि दूसरों को भी इस कार्य खैर में शामिल करेंगे। मुअल्लिम कोर्स में हमने सीखा कि एक मुअल्लिम को कैसा होना चाहिए, एक खौफ खुदा वाला होना चाहिए, अच्छे किरदार वाला होना चाहिए, सुन्नतों पर अमल करने वाला होना चाहिए, नेकी की दावत देने वाला होना चाहिए। तो मुअल्लिम के बारे में बहुत कुछ मालूमात मिली है कि मुअल्लिम जो है वो खुश अखलाक भी होना चाहिए, मिलनसार भी होना चाहिए, दीनी कामों का करने वाला होना चाहिए। खुसूसन टीचिंग स्किल्स के बारे में कि एक टीचर को टीचिंग कैसे करनी चाहिए, वाइट बोर्ड इस्तेमाल करने का तरीका सीखा, नक्शों के ज़रिए तलबा को समझाना और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें सीखी। दूसरी जानिब हैदराबाद सिंध पाकिस्तान के इलाके आफंदी टाउन में कायम फैज़ान मदीना में भी 21 सितंबर को जिस वक्ती मुअल्लिम कोर्स हुआ। फैज़ान कुरान फाउंडेशन के इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। मुअल्लिम कोर्स ने शुरका को कोर्स की अहमियत बताई और मुअल्लिम कोर्स किस अंदाज में करवाया जाए ताकि आइंदा मजीद मुअल्लिमीन तैयार हों और ज्यादा से ज्यादा मकामात पर यह कोर्सेज मुनाकिद किए जा सके। कोर्स में शरीक इस्लामी भाइयों ने अज़म किया कि वो न सिर्फ खुद मुअल्लिम कोर्सेज करवाएंगे बल्कि दूसरों को भी इस कार्य खैर में शामिल करेंगे। इस हवाले से फैज़ान कुरान फाउंडेशन के इस्लामी भाइयों ने मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। इस्लामी भाइयों ने माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा। अल्लाह तबारक व तआला ज़वजल्ला मजलिस कोर्सेज को तरक्की अता फरमाए इंशाअल्लाह ज़वजल्ला। कोर्सेज सीखने के बाद इस्लामी भाई जेलों के अंदर इंशाअल्लाह ज़वजल्ला कैदियों को कोर्सेज कराएंगे। हमारे सिंध भर के तमाम जेल मुअल्लिमीन, सूबाई ज़िम्मेदारान, डिवीज़न ज़िम्मेदारान का अल्हम्दुलिल्लाह 3 रोज़ा मुअल्लिम रिहायशी कोर्स का सिलसिला हुआ। 3 दिन का बहुत अच्छा माशाल्लाह शेड्यूल रहा, सीखने सिखाने के हवाले से, तहरीरी मदनी फूल लिखने के हवाले से
اور پھر الحمدللہ آخر میں جو ہم نے 3 دن سیکھا اس کا امتحان بھی ہوا۔ میڈیا ڈپارٹمنٹ کے تحت نیشنل پریس کلب بیلا بلوچستان پاکستان میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ نگرانی مجلس پاکستان میڈیا ڈپارٹمنٹ نے نیشنل پریس کلب اوتھل بلوچستان کے صدر اور دیگر سے ملاقات کی۔ صبح بلوچستان کے ضلع لسپیلا میں قائم نیشنل پریس کلب بیلا میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں نیشنل پریس کلب بیلا کے صدر سردار عبد الرحیم رونجھو، نجی ٹی وی کے کیمرہ مین راہیل امان، خالد رونجھو و دیگر نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کی اور شرکاء کو نیکی کی دعوت بھی پیش کی اور انہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن بھی دیا۔ دوسری جانب میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگران نے نیشنل پریس کلب اوتھل بلوچستان میں صدر غلام قادری خاص خیلی، نائب صدر عبد الحفیظ دانش اور دیگر عہدیداران سے ملاقات کی اور نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کیا اور انہیں عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی کاموں سے متعلق بتایا، جس پر شخصیات نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا۔ شعبہ اصلاح اعمال کے تحت شاہ لطیف ٹاؤن اور مجید کالونی کراچی سندھ پاکستان کی مساجد میں اجتماعات میلاد ہوئے۔ شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے مجید کالونی کراچی میں قافلہ ذمہ دار کی عیادت کی۔ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان میں اصلاح اعمال کے تحت تہجد و سحری اجتماع ہوا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں شعبہ اصلاح اعمال کے تحت تہجد و سحری اجتماع ہوا، جس میں رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری سمیت مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر تہجد کی نماز باجماعت ادا کی گئی، جس کے بعد عاشقان رسول نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پیاری پیاری سنت کو ادا کرتے ہوئے پیر شریف کا نفل روزہ رکھنے کی نیت سے سحری کی سعادت حاصل کی۔ کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں شعبہ اصلاح اعمال کے تحت محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی اور شعبہ اصلاح اعمال کراچی سٹی ذمہ دار نے فرائض کی پابندی کے موضوع پر بیان کیا اور انہیں علم دین سیکھنے، نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے، ہفتہ وار اجتماع اور ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے سمیت قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ نیز مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو 72 نیک اعمال رسالے کے مطابق زندگی گزارنے اور ہر ماہ ذمہ دار کو جمع کروانے کا ذہن بھی دیا۔ ادھر کراچی کے ہی علاقے مجید کالونی میں قائم بیت النور مسجد میں بھی شعبہ اصلاح اعمال کے تحت نیک اعمال اجتماع ہوا، جس میں مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی اور شعبہ اصلاح اعمال کراچی سٹی ذمہ دار نے فرائض کی پابندی کے موضوع پر بیان کیا اور انہیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے، ہفتہ وار اجتماع اور ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے سمیت قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ نیز مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو 72 نیک اعمال رسالے کے مطابق زندگی گزارنے اور ہر ماہ ذمہ دار کو جمع کروانے کا ذہن بھی دیا۔ شعبہ اصلاح اعمال کراچی سٹی کے ذمہ دار نے مجید کالونی کراچی میں ڈسٹرکٹ قافلہ ذمہ دار محمد راشد عطاری کے گھر جا کر ان کی عیادت کی اور صحتیابی کے لیے دعا کروائی اور انہیں صحتیابی کے بعد قافلے میں سفر کا ذہن دیا۔ شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت لاہور پنجاب پاکستان میں نجی ہسپتال میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا۔ شعبے کی ڈسٹرکٹ سطح ذمہ دار اسلامی بہن نے شعبے کا تعارف پیش کیا۔ سیشن میں شریک اسلامی بہنوں کو نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی گئی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت جوہر ٹاؤن لاہور میں قائم اسپتال میں ہاؤ ٹو اسپینڈ یوتھ یعنی جوانی کو کیسے گزارا جائے کے موضوع پر 26 سپتمبر 2025 کو ایک سیشن منعقد کیا گیا، جس میں ڈاکٹر اور ٹریننگ اسٹاف نے شرکت کی۔ سیشن میں جنوبی ڈسٹرکٹ شعبہ تعلیم ذمہ دار اسلامی بہن نے وقت کی قدر و قیمت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو وقت گزر گیا اسے چھوڑ کر باقی وقت کو اچھے انداز میں گزارنا چاہیے تاکہ زندگی بامقصد ہو۔ مصروف زندگی میں سے وقت نکال کر روزانہ قرآن پاک کی 3 آیات ضرور پڑھنے کا معمول بنائیں تاکہ دل کو سکون اور زندگی کو روحانیت ملے۔ مبلغہ دعوت اسلامی نے ڈاکٹرز کو اپنے کام کے دوران صبر اور مریضوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا ذہن دیا۔ سیشن کے دوران آئی ٹی ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کی موبائل اپلیکیشنز کا تعارف بھی کروایا گیا، جسے سیشن میں شریک اسلامی بہنوں نے اپنے موبائل پر فوری ڈاؤن لوڈ بھی کیا۔ ڈاکٹرز اور ٹریننگ اسٹاف نے سیشن کو بہت پسند کیا اور اسے نہایت معلوماتی قرار دیتے ہوئے کہا ایسے سیشن سے نہ صرف علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ معمولات زندگی اور کام کے طریقے بہتر ہوتے ہیں، اور آئندہ بھی اس طرح کے سیشن میں شرکت کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ احتیاط باکس کے تحت فیصل آباد میں لرننگ سیشن منعقد ہوا۔ عالمی اور پاکستان سطح کے ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شعبے کے اہم نکات پر گفتگو کی۔
دعوت اسلامی کے شعبہ ڈونیشن باکس کے تحت فیصل آباد پنجاب پاکستان میں 23 اگست 2025 کو ایک لرننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈویژن ساہیوال، ڈویژن فیصل آباد اور ڈویژن سرگودا کے ذمہ داران سمیت ڈسٹرکٹ اور تحصیل ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سیشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد نعت شریف بھی پیش کی گئی۔ عالمی اور پاکستان سطح ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شعبے کے اہم نکات پر گفتگو کی اور ان پر عمل کرنے کا ذہن دیتے ہوئے شعبے کی مزید ترقی کے لیے رہنمائی کی۔ صوبائی ذمہ دار اسلامی بہن نے سافٹ ویئر کی ورکنگ کو پریکٹیکل کر کے دکھایا، جبکہ پاکستان سطح شعبہ ذمہ دار اسلامی بہن نے ڈونیشن باکس اور گھریلو صدقہ باکس کی کارکردگیوں کے تقابل اور اہداف اور ان کے فارمولے وغیرہ کے طریقہ کار پر رہنمائی کی۔ ذمہ دار اسلامی بہنوں نے اس سیشن کو سراہا اور شعبے کے تحت دینی کاموں کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 4 اکتوبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام، یا غوث الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عزوجل ہم اولیاء اللہ کے سردار جو ہیں ان کی سیرت، ان کا مختصر سا تعارف سنیں گے۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت بسعادت 1 رمضان مبارک سن 470 ہجری جمعۃ المبارک کو جیلان میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کی کنیت ابو محمد، جبکہ محی الدین، محبوب سبحانی، غوث اعظم، غوث ثقلین وغیرہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے القابات ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے والد محترم کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جبکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ اپنے والد محترم کی طرف سے حسنی، جبکہ اپنی والدہ محترمہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے 11 ربیع الآخر سن 561 ہجری کو بعد نماز مغرب بغداد شریف میں وصال فرمایا، اور بوقت وصال آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف 91 یعنی تقریباً 91 سال تھی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ آپ کے شہزادے، آپ کے بیٹے حضرت سید سیف الدین علامہ عبد الوہاب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی۔ جنازے میں لا تعداد لوگوں نے شرکت کی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار انور بغداد شریف میں واقع ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ یا غوث شان غوث اعظم میرے پیر و مرشد حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم، شروعات کی تعلیم قصبہ جیلان شریف میں، جو آپ کا مولد تھا، برتھ پیلیس تھا، اس میں حاصل کی۔ پھر مزید تعلیم کے لیے سن 488 سن ہجری 488 ہجری میں بغداد شریف تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے طریقے سے علم حاصل کیا اور اپنی تعلیم مکمل فرما کر، کمپلیٹ کر کے اپنے زمانے کے علماء میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ دوران طالب علمی آپ کو فاقہ کشی یعنی بھوکے رہنے کی نوبت بھی آئی، اور نہ جانے کن کن دشوار گزار مرحلوں سے گزرنا پڑا، مگر اس کے باوجود علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ نہایت محنت و مشقت کے ساتھ علم دین حاصل کرتے رہے، اور جب اس سلسلے کی تکمیل ہو گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ فضل و کمال پر پہنچ گئے، بہت بڑے عالم دین بن گئے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمیت کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی، تو آپ کے استاذ محترم و مرشد گرامی حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے درس و تدریس کے واسطے اپنا مدرسہ آپ کے حوالے کر دیا، جس کی ذمہ داری آپ نے خوش دلی کے ساتھ نہ صرف قبول فرمائی بلکہ مسند تدریس کو رونق بخش کر علوم و فنون کے پیاسوں کو سیراب کرنے لگے۔
ہے پیرے پیرا پاک ہے میرے میرا غوث پاک محبوب سبحان غوث پاک ولیوں کے سلطان غوث پاک محبوب یزدان غوث پاک سلطان ذیشان غوث پاک مشکل ہو آسان غوث پاک بخشش کا سامان غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک زمانے بھر میں ہے چرچا میرے بغداد والے کا خدا بھی چاہنے والا میرے بغداد والے کا بغداد بلا بغداد بلاؤ بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ جلوہ نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم دکھانی لگوں بد دکھا غوث اعظم دکھانی لگوں بد دکھا غوث اعظم کرم کیجئے پھر میں بغداد آؤں کرم کیجئے پھر میں بغداد آؤں بغداد آؤں میرے پیر کا واسطہ غوث اعظم میرے پیر کا واسطہ غوث اعظم تیرے آستہ کا ہوں منگتا گزارا تیرے آستہ کا ہوں منگتا گزارا منگتا گزارا ہے ٹکڑوں پہ تیرے میرا غوث اعظم ہے ٹکڑوں پہ تیرے میرا غوث اعظم نظر مرشدی تیری جانب لگی ہے نظر مرشدی تیری جانب لگی ہے تیری جانب لگی ہے عذابوں سے لینا بچا غوث اعظم عذابوں سے لینا بچا